معزز سامعین گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ جاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت آپ کے سامنے پہلے بھی رکھا، حضرت ابراہیم کی دعا سے ثابت ہے۔ حضرت ابراہیم ہزاروں سال قبل اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اللہ ان میں سے ایک ایسا رسول بھیج جو تیری آیتیں ان کو پڑھ پڑھ کے سنائے، ان کا تزکیہ نفس کرے، ان کو حکمت کی، قرآن کی باتیں سمجھائے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ کی بشارت انہوں نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے جس کا نام تک حضرت عیسیٰ نے اپنی امت کو بتلا دیا، بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے بتلایا۔ اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے کلام حمید میں یوں بیان کیا، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ کسی مولوی کی، کسی سکالر کی، کسی ڈاکٹر ذاکر نائک احمد دیدات کی بات سن کے آپ کے ذہن میں یہ وہم آ سکتا ہے کہ یہ تورات اور انجیل میں سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لا رہے ہیں، یہ چاہے اپنی من پسند ترجمہ نہ کرتے ہوں، نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ کلام حمید میں کہہ رہا ہے الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں کہ تورات اور انجیل میں یہ یہودی اور عیسائی ان کو لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اس بات کا مطلب کیا ہے پتہ ہے؟ اس بات کا مطلب یہ تورات اور انجیل میں اے اللہ کے رسول جتنی مرضی تحریفات ہو گئی ہیں، ابھی آپ کی آمد کی نشانیاں ہم نے پوری طرح ان کی کتابوں سے مٹنے نہیں دی۔ اور تورات سامرہ آپ جانتے ہیں، اور جو تقابل ادیان کے سے دلچسپی رکھتے ہیں، ہمارے دوست ہے ڈاکٹر صاحب اسد صاحب، ان کو تقابل ادیان کے اوپر ایک کمانڈ حاصل ہے، وہ ان کتابوں کے نام، ان کے صفحے، ان کے حوالے تک جانتے ہیں۔ تورات سامرہ اور انجیل برناباس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں بھی نام موجود تھا، آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے اتنی تحریفات کے باوجود ان دونوں میں نام آج بھی موجود ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے برناباس کی انجیل کو اپنے نصاب سے حذف کر دیا، تورات سامرہ کی آیتوں کو تبدیل کرنے کی بہت کوشش کی۔ آپ بتائیے، جس رسول کے بارے میں اللہ رب العزت کلام حمید میں کہہ رہا ہے اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، اللہ تعالیٰ کیسے ایسے رسول کی نشانیاں فراموش کر سکتا ہے جس کے بارے میں سورت آل عمران میں اللہ نے کہا جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا، نبیوں سے، اس بات کا کہ جب ہم تمہیں کتاب اور حکمت اور نبوت دے دیں، اور اگر تمہاری نبوت کے درمیان ایسا پیغمبر آ جائے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہو، جو تمہارے پہ نازل ہوا، رب کی، جبریل امین کی، تمام آسمانی خبروں کی تصدیق کرتا ہو، تم اس کو پہچان لینا، اور اس کو صرف پہچاننا نہیں ہے، اس کے مددگار بن جانا، اس کے ساتھی بن جانا تم پہ لازم اور فرض کر دیا گیا۔ سورت آل عمران آیت نمبر 81 کا جا کے ترجمہ پڑھیے، قال اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ نبیوں سے اللہ پوچھتا ہے، واخذتم علی ذالکم اسری، کیا میرے سے پکا قول قرار کرتے ہو اگر تمہاری زندگی میں وہ نبی آ جائے گا پھر تم نے اپنی نبوتوں اور رسالتوں کو نہیں چلانا، تم نے اس نبی کا ہمنوا بن جانا ہے۔ بتائیے عالم ارواح کتنا لطیف نکتہ ہے۔ بعض باتیں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، صرف سمجھانے کے لیے کہنا چاہتا ہوں، عالم ارواح ایک وقت ایسا تھا، میری آپ کی جتنے بھی آج ابدان ہیں، اجساد ہیں، ان کی روحوں کو اللہ رب العزت نے جب تخلیق کیا تھا، ایک عامت الناس کی روح تھی، ایک انبیاء کی۔ عامت الناس سے بھی اقرار لیا گیا، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سب نے کہا بلا، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ حضرت علی اس آیت کو سننے کے بعد، نبی کریم کے فرامین کو سننے کے بعد لوگوں کو کیا کہنا شروع ہو گئے؟
بعض روایات کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں، حضرت علی نے کہا مجھے وہ واقعہ یاد ہے جس وقت رب نے روحوں کو کھڑا کیا اور پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب ہوں، کیا میرے علاوہ بھی تمہیں کسی نے پیدا کیا؟ ہم سب نے اقرار کیا تھا، مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا۔ صحابہ حیران رہ گئے کہ علی، کسی صحابی کو یہ واقعہ یاد نہیں، کسی بندے کو یہ واقعہ یاد نہیں، آپ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں مجھے یاد آ گیا، آپ نے کیسے کیا؟ حضرت علی نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا، جب اللہ نے کہہ دیا یہ واقعہ ہو گیا تو علی نے اس کے اوپر ایسے ایمان لانے کی کیفیت ظاہر کی جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ ایمان ہی ہونا چاہیے، جب اللہ نے کہہ دیا ایمان لے آؤ، بس دوسری بات ہی نہیں۔ یہ انبیاء کی بھی ایک مجلس مبارک ہوئی، ان کی روحوں سے بھی اقرار لیا گیا۔ ایک رسول اور پیغمبر اگر تمہاری زندگی میں آ گیا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بہت بڑی قرآن پاک میں آیت موجود ہے، اور انشاءاللہ کبھی موقع ملا روح اور جسم کا، یہ جو لطیف نقطے ہیں ان کے اندر بہت علم ہوتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے نبی نے 1400 سال قبل، ایک عام فہم بات ہے، ایک ورٹیکل نالج دماغ پہ وحی کے ذریعے دل پہ اتر رہا ہے، اس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں۔ ایک نالج یہ ہے میرا اور آپ کا ہاریزنٹل ہے، وہ ورٹیکل ہے۔ ہاریزنٹل نالج میں غلطی ہو سکتی ہے، مشاہدے، تجربات، غلط صحیح، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نالج وحی کے ذریعے نازل ہوا، کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ 1400 سال قبل بھی اللہ کی قسم اسلام نے روح اور بدن اور دل کے رشتے کو اتنا عمدگی سے بیان کیا، آج سائنسدان ماننے پہ مجبور ہو گئے۔ نبی کریم نے کیا کہا تھا؟ التقویٰ ہاہنا، تقویٰ دل کے اندر ہوتا ہے۔ بتائیے اس صدی سے قبل جتنی انسانیت کی تری ہے، کبھی کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات تھی کہ دل بھی مرکز خیالات ہو سکتا ہے، دل بھی منبع جذبات ہو سکتا ہے؟ جتنے سائنسدان، فلاسفر، تھنکر گزرے ہیں، سب نے کیا کہا؟ برین، دماغ خیالات سوچتا ہے، دماغ کی کیفیات ہوتی ہیں۔ نہیں نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں دماغ بھی سوچ کا، عقل کا، شعور کا محور ہے، لیکن کبھی محبت کے جذبات دل سے اٹھتے ہیں، کبھی محبت کے جذبات لطیف قسم کے ہوں وہ بھی دل سے اٹھتے ہیں، اور کبھی نفرت پیدا ہوتی ہے وہ بھی دل میں پیدا ہوتی ہے، کبھی ٹھنڈ پڑتی ہے وہ بھی دل میں پڑتی ہے، اور کبھی جلن ہوتی ہے وہ بھی دل میں ہوتی ہے۔ مختصر بات یہ ہے، انشاءاللہ کبھی موقع آیا تو اسلام کی اس عظیم الشان حقانیت کو کھل کے بیان کریں گے کہ اسلام نے 1400 سال قبل دل کو منبع رشد و ہدایت بھی کہا، اور خیالات، جذبات، احساسات کا مرکز بھی کہا۔ آج سائنسدان ان حقیقتوں کے سامنے ہتھیار پھینک رہے ہیں کہ واقعی، اور بڑے اشعار لوگوں نے کہے کہ لازم ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دو۔ کچھ فیصلے دل سے بھی ہوتے ہیں، کچھ فیصلے دماغ سے ہوتے ہیں، یہ ایک لمبا چوڑا الگ موضوع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی پیشین گوئیاں، ان کا یہودیوں عیسائیوں کے ہاں لکھا ہونا اس قدر اٹل حقیقت تھی کہ حضرت سلمہ بن سلامہ، یہ بدری صحابی جو ہیں مشہور، وہ بیان کرتے ہیں میں اپنے محلے کے اندر ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، میرے پاس ایک بڑی عمر کا یہودی آیا، مجلس کے اندر آ کے وہ ہم بت پرستوں کو اور مشرکوں کو قیامت کے احوال سنانے لگا۔ یہودی قیامت کے احوال بتانے لگا، قبر کا عذاب بتانے لگا، جنت جہنم کا تذکرہ کرنے لگا۔ کہا میرے ارد گرد جو ساتھی تھے بت پرست مشرک، وہ اس کے پیچھے لٹھ لے کے پڑ گئے، اور کیا مرنے کے بعد بھی زندگی ہے؟ یہ تو کیا بات کرتا ہے؟ مرنے کے بعد جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، کون ہے جو ہمیں زندہ کرے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ تو حضرت سلمہ کہتے ہیں اس یہودی نے کہا اللہ کی قسم میں تو یہ چاہتا ہوں وہ زندگی اتنی لمبی آنے والی ہے۔ یہ یہودی کے الفاظ سنیں، پھر ان کا بغض دیکھیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں کہا یہ نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے سگے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، صرف بغض کی وجہ سے ایمان نہیں لے کے آئے۔ یہ یہودی کہتا ہے مجھے دنیا کے اندر تنور میں ڈال دیا جائے، آگ میں جلا دیا جائے، میں یہ بہتر سمجھتا ہوں اس آگ سے بچنے کے لیے، قیامت کی آگ سے اللہ مجھے بچا لے۔
تو مشرکوں نے کہا ہم بھی کبھی اپنی زندگی میں یہ خبر کسی اور سے بھی سنیں گے؟ تو یہودی نے کہا ہاں. حضرت سلمہ کہتے میری طرف اشارہ کر کے کہتا ہے جب تک یہ فوت نہیں ہوگا، یہ سب سے کم عمر بچہ اس مجلس میں بیٹھا ہے، یہ اپنی آنکھوں سے مکہ کی طرف اشارہ کر کے کہا یہاں سے ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے جو اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، وہ انہیں جنت کی طرف بلائے گا، جہنم سے نجات کی دعوت دے گا، اور یہ ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے رکھے گا. حضرت سلمہ بن سلامہ بدری صحابی ہیں. کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع آئی. آپ کو پتا نا انصار نے بڑی تیزی سے اسلام قبول کیا، پتا ہے نا، نبی کریم آئے ہیں استقبال کے لیے اکٹھے ہو گئے، ایمان قبول کر لیا. وجہ کیا؟ وجہ اس کے پیچھے جو وجہ حقائق ہیں لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ اور اوجھل ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مدینہ کے ارد گرد یہودیوں نے بستیاں بنائی ہوئی تھیں. کس لیے کہ یہ ایک نبی کی ہجرت گاہ، اتنا علم اتنا نالج ان کے پاس موجود تھا کہ وہ نبی کی ہجرت گاہ کو بھی پہچانتے تھے اور اس کے ارد گرد آ کے آباد ہو گئے اور ان لوگوں کو بتلانے لگے یہاں نبی آنے والا ہے. جس وقت نبی کریم آ گئے انصاری سب نے اسلام کو قبول کر لیا، کیونکہ یہودیوں سے ایک عرصے سے سنتے آ رہے تھے تورات اور انجیل کے قصے کے یہاں پہ ایک نبی آنے والا ہے. حضرت سلمہ بن سلامہ کہتے ہیں جب ہم سارے مسلمان ہو گئے ہم نے اس یہودی کو کہا کیا ہو گیا؟ اسی نبی کی آمد کی اطلاع ہمیں دیا کرتے تھے، اسی نبی کی آمد کی اطلاع اور شوق اور رغبت سے یہاں پہ شفٹ ہوئے تھے، اب ایمان کیوں نہیں لے کے آتے؟ کہا وہی یہودی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشین گوئیاں ہمیں بتلایا کرتا تھا. کیا کہنے لگا؟ ایمان تو لانے کے لیے آئے تھے لیکن اللہ نے بھیج اسماعیل کی اولاد میں سے دیا. یہ تعصب بنی اسرائیل کا کہ آئے نبی رسول آئے تو اللہ کو معاذ اللہ کے اوپر حاکم ہے کہ اللہ بھیجے بھی کس میں سے؟ اسحاق کی اولاد میں سے. اللہ کے اوپر فیصل ہے. اللہ نے اسماعیل کی اولاد میں سے کیوں پیدا کر دیا؟ اس بات کے اوپر معاذ اللہ حضرت اسماعیل کو کیا کہتے ہیں یہودی طنز کے طور کے اوپر؟ لونڈی کا بیٹا معاذ اللہ. حضرت ابراہیم کی بیوی حاجرہ کے بارے میں یہ طنزیہ الفاظ کہتے ہیں کہ اس کی اولاد میں سے آیا اس لیے ہم اس کی نبوت کا اقرار نہیں کریں گے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کتنے عظیم صحابی ہیں، خود بیان کرتے ہیں خود اس وقت کی تورات کے بارے میں میں نے اپنی آنکھوں سے تورات کے اندر یہ جملے دیکھے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق کہ ایک نبی آئے گا تورات کے اندر لکھا ہوا ہے وہ مبشر ہوگا، وہ نذیر ہوگا، وہ نہ تند ہوگا، وہ نرم مزاج ہوگا، وہ اچھے اخلاق کا ہوگا، وہ لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلائے گا اور اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا جب تک لوگوں کے قلوب اور اذہان کو توحید کی روشنی سے منور نہیں کر دیتا. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص قسم کھا کے آپ کو اور مجھے بتا رہے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے تورات کے ایک نسخے کے اندر یہ عبارت دیکھی. آگے آئیے کعب بن احبار وہ کہتے ہیں میں نے خود تورات کے اندر یہ آیتیں پڑھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تند خو نہیں ہوں گے، سخت مزاج نہیں ہوں گے، نرم مزاج اعلی اخلاق کے ہوں گے، بازاروں چوکوں چراہوں میں آوازیں کسنے والے نہیں ہوں گے، ان کی امت مسجدوں کو آباد کرنے والی ہوگی. دیکھو یار نشانی تھی مسجدوں کو آباد کرنے والی. آج مسجدیں ویران ہیں، جمعے میں تو آباد ہیں، فجر ظہر عصر مغربی شام میں ویران ہیں. یہ امت مسجدوں کو آباد کرنے والی ہوگی. حتیٰ کہ ان مسلمانوں کی نشانیاں تورات میں اس طرح موجود تھی، یہ وضو کریں گے. کعب بن احبار کہتے ہیں ان کی امت وضو کرے گی، قیامت کے دن ان کے یہ اعضاء چمک رہے ہوں گے، یہ کپڑا ٹہنوں سے اوپر رکھیں گے، سادگی اور عاجزی کو اختیار کرنے والے ہوں گے. بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نہیں امت کی ساری نشانیاں بھی تورات اور انجیل میں موجود تھی، اور آپ
ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے، یہ بھی اللہ کا خدا کی قسم بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ انسان کو اسلام کی ہدایت مل گئی ہے، لیکن اسلام کی قدر و قیمت ان سے پوچھئے جو سٹرگل، محنت، مطالعہ کر کے اس نعمت سے مالا مال ہوئے ہیں، علم کی وجہ سے، علم کی روشنی کی وجہ سے۔ جس بندے کو یہ ادراک اور شعور ہی نہیں کہ یہ نعمت کس قدر اعلیٰ ہے، وہ کبھی حقیقی معنوں میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ آپ کے سامنے حضرت سلیمان فارسی کا مشہور واقعہ ہے، بتائیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد زبان زد عام یہودی عیسائی علماء میں تھی کہ نہیں؟ سلیمان فارسی اصبہان کی ایک بستی میں رہتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں خود مجھے سلیمان فارسی نے اپنا سارا قبول اسلام کا واقعہ سنایا، کیونکہ مشہور ہو گئے تھے صحابہ کے اندر، ان کی عمر کے حوالے سے بھی بڑی لمبی چوڑی روایات موجود ہیں۔ کسی نے کہا 260 برس، کسی نے کہا 380 برس، بہرحال ان کی عمر طویل تھی۔ ابتدا میں کیا تھے؟ آتش پرست۔ زرتشت بھی ایک مذہب گزرا ہے، کبھی موقع ملا اس کے حوالے سے بھی چند گزارشات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آتش پرست تھے، اور ان کے والد نے ان کی تربیت ایسی کی کہ تو نے کاروبار کے اندر اپنے آپ کو مگن نہیں کرنا، تو صرف آتش پرستی کے اندر مگن رہ، یہ معبد خانہ ہے، اس کی خدمت کر، میں تجھے للہ فی اللہ وقف کرتا ہوں۔ اس دور کے اندر سلیمان فارسی کہتے ہیں میں کبھی آتش کدے کی آگ کو بجھنے نہیں تھا دیتا۔ ایک دن میرا باپ مکان کی تعمیر میں مصروف تھا، علاقے کا سردار تھا، اس نے کہا جا بیٹا جگیر کا چکر لگا کے آ۔ میں جگیر کا چکر لگانے گیا۔ یہ لمبا چوڑا واقعہ مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر بھی واقعہ طویل ہے۔ کہتے ہیں میں گیا، رستے میں میں نے ایک گرجا دیکھا، میں نے ان کی عبادات کا طریقہ دیکھا، میں نے ان کی نماز دیکھی، میں اٹریکٹ ہو گیا۔ میں وہاں پہ مغرب تک، شام تک، سورج کے غروب ہونے تک وہاں پہ رہا، پھر واپس آیا۔ باپ پریشان تھا، کہاں رہ گیا تھا؟ تو میرے لیے بڑا محبوب ہے۔ بتایا میں ایک گرجے میں گیا، ان کی عبادت مجھے یہ آتش پرستی سے بہتر لگی ہے۔ اچھا تو وہاں گیا؟ کیا میرے باپ نے میرے پہ سختی شروع کر دی، زنجیریوں سے باندھ دیا اور کہا تیرے آباء و اجداد کا دین ہی سچا، خبردار تو کبھی عیسائی گرجے میں گیا؟ کہتے ہیں میں نے موقع پا کے ان کو کہا کوئی قافلہ، اس کا منبع اور مرکز کون سا علاقہ کا؟ شام کے علاقے میں یہ مذہب پایا جاتا ہے، جب کوئی قافلہ جائے مجھے بھی لے جانا۔ خدا کا کرنا تھا، وہ شام میں پہنچے، کہا وہاں پہ میں نے پوچھا کون بڑا عالم ہے؟ کہا اس گرجے کا جو پادری ہے۔ کہتے ہیں میں اس کی خدمت میں لگا رہا۔ وہ بدترین انسان تھا، عالم بڑا تھا لیکن بد عمل تھا، بدترین انسان تھا۔ لوگ اس کو پیسے دیا کرتے تھے گرجے کی تعمیر کے لیے، وہ اس کو اپنے ذاتی مصرف میں بھی لاتا تھا اور خزانے کے طور پہ جمع کرتا تھا۔ کہا میں سارا مشاہدہ کر رہا ہوں، یہاں تک کہ وہ عالم فوت ہوا۔ میں نے لوگوں کو کہا یہ خیانت کیا کرتا تھا، تمہارے مال کو صحیح طرح تمہارے دین پہ نہیں تھا لگاتا۔ کہا اس کا کیا ثبوت ہے؟ کہا آؤ میں تمہیں 7 مٹکے دکھاتا ہوں جس کے اندر اس نے تمہارا خزانہ بھرا ہوا ہے۔ وہ 7 مٹکے دکھائے، عیسائیوں نے اس عالم کو سولی پہ لٹکایا اور دفن نہ کیا۔ کہا اس کے بعد ایک اور عالم آیا، وہ بہت عمدہ تھا، وہ بڑا اچھا تھا، قول و عمل ایک جیسا تھا، میں اس کی خدمت میں مشغول رہا۔ مجھے اس سے ایسی محبت ہو گئی کہ اس جیسی محبت پہلے میں نے کسی سے محسوس نہ کی، میں اس کی خدمت میں لگا رہا۔ اس کا آخری وقت آ گیا، میں نے کہا میں تو حق کے راستے پہ چلتا ہوا یہاں تک پہنچا ہوں، آپ مجھے بتلائیے کیا آپ کے بعد بھی کوئی ایسا عالم ہے جو اللہ سے صحیح معنوں میں ڈرتا ہو، اخلاص کا پیکر ہو، قول و عمل ایک جیسا ہو؟ کہا ہاں ہے، موصل چلے جاؤ۔ کہا وہاں پہنچا، وہاں پہ بھی ایسا عالم پایا، بہترین عمل۔ یہ بھی لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ اس کی موت کا وقت آیا، میں نے کہا آپ کا پہلا ساتھی بھی بڑا عمدہ تھا، اس نے آپ کی طرف رہنمائی کی، آپ بھی بہت عمدہ ہیں، آپ کی میں نے خدمت کر دی، آپ دنیا سے جانے لگے ہیں، بتائیے کوئی اور آپ جیسا عالم دنیا میں ہے؟ کہا ہاں، نصیبین چلے جاؤ، وہاں پہ ایک عالم ہے۔ کہتے میں وہاں پہنچا، یہی ماجرا ہوا۔ اس نے کہا اس وقت
جب آخری وقت آیا دنیا کے اندر ایک بندہ باقی ہے میری نظر میں جو صحیح دین اور مذہب کے اوپر ہے، وہ اموریا میں رہتا ہے، اس کے گرجے میں چلے جاؤ۔ کہا میں اموریا پہنچا، وہ بہت بڑا عالم تھا، اس کی بھی خدمت کی، وہ قول و عمل کا ایک جیسا تھا، وہ پیکر اخلاص تھا، اس کا بھی آخری وقت آن پہنچا۔ میں نے پوچھا اب میں کیا کروں؟ کہا میرے علم کے مطابق اب دنیا کے اندر کوئی حق پرست یہودی یا عیسائی عالم باقی نہیں ہے، ہاں تجھے ایک بات کہتا ہوں، مجھے امید ہے وہ وقت بہت قریب آ چکا ہے جب ایک پیغمبر اور رسول کا ظہور ہونے والا ہے۔ اس نے حضرت سلیمان فارسی کو دو سنگلاخ چٹانوں اور میدانوں کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ کی نشانیاں بتلانا شروع کی۔ سیاہ پتھر ہوں گے، کھجور کے درخت ہوں گے، اس طرح کا محل وقوع ہوگا، اس کے کنبے اور قبیلے کے لوگ، اسی کی برادری کے لوگ صرف ایک اللہ کی طرف بلانے کی وجہ سے اس کو اپنی بستی سے نکال دیں گے اور وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائے گا۔ یہ اس نبی کا آخری مقام ہوگا۔ تو اگر چاہتا ہے حق کو پانا، ہدایت کو پانا، رشد کو پانا ہے تو اس علاقے کی طرف چلے جا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں اتنی عظمت سن کے میں نے اس سے 2-3 سوالات کیے، اگر مجھے اس بستی میں ایسا رسول ایسا پیغمبر مل جائے اس کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ آپ مجھے بتلائیے۔ یہ جو میں واقعہ بیان کر رہا ہوں، یہ جو اموریہ کا، موصل کا، نصیبین کا، یہ جو سارے شام کے پادری، یہ راہب، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو کہاں سے پڑھتے تھے؟ تورات اور انجیل سے۔ اور بتلانے کیا لگے ہیں؟ اموریہ کا راہب حضرت سلیمان فارسی کو کہتا ہے وہ نبی صدقہ قبول کرے گا لیکن کھائے گا نہیں۔ اس نبی کی نشانی یہ ہوگی تیرے صدقے کو قبول کرے گا لیکن کھائے گا نہیں۔ ہاں لیکن تو جتنا مرضی غریب ہو، جتنا مرضی نادار ہو، جتنا مرضی کمزور ہو، اگر اس نبی کے سامنے تحفے کے طور پہ رکھے گا تو اس کو کھا لے گا، اس کو کھائے گا، صدقہ نہیں کھائے گا، تحفے کو کھائے گا۔ دوسری نشانی بتلائیے۔ کہا ان کی پشت مبارک پہ ایک مہر ہوگی جس کو مہر نبوت کہا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی کہتے ہیں اس کے بعد اس کا انتقال ہوا اور میں ہجرت گاہ کی طرف یعنی مدینہ اور یثرب کی تلاش میں لوگوں سے پوچھنے لگا۔ پھر بنی کلب کے بعض لوگوں سے معاہدہ کیا کہ جب تمہارا قافلہ وہاں جائے حجاز کی طرف مجھے ساتھ لے جانا۔ میرے پاس بکریاں بھی تھیں، گائیں بھی تھیں، میں نے اجرت کے طور پہ ان کو دیا، لیکن ان بدبختوں نے ایسا ظلم کیا، جب وادی قرا کے قریب پہنچے میرے پہ قبضہ کیا، مجھے غلام بنا کے ایک یہودی کے ہاتھ میں بیچ دیا۔ میں وادی قرا ہی کو بہت عرصہ مدینہ سمجھتا رہا، ملتا جلتا علاقہ ہے، خطہ ایک سا حجاز کا، محل وقوع کئی علاقوں میں ایک سا ہوتا ہے۔ وہاں پہ بنو قریظہ کے اس کا چچا کا بیٹا یہودی کا بنو قریظہ سے آیا، اس نے مجھے خریدا اور مدینہ منورہ لے آیا۔ اس بستی کو دیکھتے ہی، اس کے اندر موجود ساری نشانیوں کو دیکھ کے مجھے پتا لگ گیا یہی وہ بستی ہے جس کی طرف اموریہ کے راہب نے نشاندہی۔ آخر ایک عرصہ اس کی غلامی کاٹتا رہا، دن بھر رات وہاں پہ گزرتے رہے۔ اچانک میرے آقا، میرے سردار یعنی جنہوں نے خریدا تھا، وہاں پہ چند لوگ آئے، کہا تباہ ہو جائیں اوس اور حضرت۔ قبا میں ایک بندہ آئے، اس نے نبوت کا اعلان کیا ہے، وہ مکہ سے ہجرت کر کے آ رہا ہے، یہ اوس حضرت اور کنبے اور قبیلے اس کے ہاتھ پہ اسلام کو قبول کرنے لگے۔ کہا میرا اسی وقت کان کھڑے ہوئے، ٹھٹکا۔ میں نے اپنے آقا سے پوچھا کون ہے کون؟ اس نے مجھے تھپڑ مارا، تیرا کیا لینا دینا ان باتوں سے؟ کہا لیکن مجھے پتا چل گیا میرا مطلوب اور مقصود مجھے ملنے والا ہے، جس کے لیے اتنے برس تڑپتا رہا، وہ منزل قریب ہے۔ کہا سب سے پہلے دل میں اموریہ کے راہب کی وہ نشانیاں آئیں، کھجوروں کو اٹھایا، کھجور کے باغ میں کام کرتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا آزمانے کے لیے۔ ابھی اسلام تو قبول کب کے کر چکے تھے دل میں، لیکن آزمائش کہ اموریہ کے راہب نے جو نشانیاں بتلائی ہیں وہ پوری ہوتی ہیں کہ نہیں۔ نبی کریم کے سامنے گیا، ان کو کہا یہ میری طرف سے صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھ کے قبول کیا۔
اور اپنے صحابہ کو کہنا شروع ہو گئے آؤ میرے ساتھیوں تمہارے لیے ایک بندہ کھانے کی چیزیں لایا ہے۔ صحابہ نے کھجوریں لی، نبی کریم نے منہ میں نہیں ڈالی، کہا ایک نشانی پوری ہو گئی۔ اگلے دن میں گیا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفے کے طور پہ اس سے کچھ کم درجے کی کھجور رکھی، جو کل لایا تھا وہ اعلیٰ تھی، صدقے کی تھی، نبی نے ایک لقمہ نہیں لیا، آج کم درجے کی لایا، لیکن نبی کو کہا یہ آپ کے لیے تحفہ اور ہدیہ لایا ہوں۔ نبی کریم نے کہا مرحبا، بسم اللہ کر کے کھجور کو منہ میں ڈال دیا۔ میرے سامنے نشان، یہ تورات کے اندر، انجیل کے اندر راہبوں نے حضرت سلیمان فارسی کو یہ نشانیاں بتلائی تھیں، کہا ایک ہی نشانی رہ گئی تھی اور وہ مہر نبوت تھی۔ میں بقیع غرقد میں پہنچا، نبی کریم وہاں پہ پہلے صحابی کو دفن کر رہے ہیں، میں پیچھے سے جان بوجھ کے چادر کو کھینچا، مہر کو دیکھا، اس کو چومنا شروع کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کا نعرہ بلند کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے، اپنے سینے سے لگایا، کہا کیا ماجرا؟ کہا پھر میں نے ساری داستان سارے صحابہ کو سنائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے اور کہا اللہ کی قسم اموریہ کے راہب نے تجھ سے سچ کہا تھا، میری یہی نشانیاں تورات اور انجیل میں موجود ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیے، سلمان فارسی کے ساتھ کتنا عمدہ معاملہ کیا۔ اچھا میرے غلام، اتنی صدیوں کا سفر کر کے حق کی طرف پہنچے ہو، بتاؤ کتنے میں مکاتبت ہوئی ہے، کس چیز کے عوض غلام ٹھہرے ہو؟ کہا 300 کھجور کے درخت، 300 کھجور کے درخت اور 40 اوقیہ سونے کے بدلے میں میری مکاتبت ہوئی ہے۔ نبی کریم نے کہا اسی وقت صحابہ کو کہنا شروع کیا کون ہے جو سلمان فارسی کی آزادی کے لیے صدقہ کرتا ہے؟ ایک نشست کے اندر صحابہ نے 300 کھجور کے پودوں کا انتظام کر دیا اور سلمان فارسی کو حکم دیا، نبی کریم نے جاؤ کھڈے کھودو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھجور کے پودے اپنے ہاتھوں سے لگاؤں گا۔ سلمان فارسی نے کہا اللہ کی قسم 300 کے 300 پودے نبی کریم نے اپنے ہاتھ سے رکھے تھے، ایک پودا ایسا نہیں جو جل گیا ہو، سب کے سب کو کھجور لگ گئی، سب کے سب کو۔ کہا یہ معاملہ طے ہوا۔ نبی کریم نے کہا کیا باقی ہے؟ کہا وہ جو 40 اوقیہ سونا ہے وہ ابھی باقی ہے۔ کہا ایک مرغی کے انڈے کے برابر سونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہیں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر اپنے لعاب کو ڈالا اور سلمان فارسی کو کہا جاؤ اس کے ذریعے یہودی کا سارا قرض ادا کر دو۔ تو میں نے آقا سے کہا آقا یہ مرغی کے انڈے کے برابر سونا 40 اوقیہ سونے کے برابر خرچ میں کام آ جائے گا؟ کہا نبی کریم مسکرانا شروع ہو گئے اور کہا بسم اللہ پڑھ کے سلمان اس کو خرچ کرو، انشاءاللہ تمہیں غلامی سے نجات ملے گی۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں اللہ کی قسم اس سونے کو میں نے استعمال کرنا شروع کیا، جہاں پہ آخری قطرہ ختم ہوا وہاں پہ 40 اوقیہ سونا پورا ہو گیا، پورا ہو گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے باب میں بھی واقع آتا ہے۔ میں اور آپ، ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہے، ہم پیدائشی مسلمان ہیں، لوگوں نے محنتیں کر کے ریاضتیں کر کے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھوج جستجو کر کے حق کو پایا۔ دنیا کی ہر کتاب کے اندر، کلام حمید کے اندر بھی آپ کے سامنے 4 آیتوں کو رکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی باتیں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔